الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو وہاں پر حیا کا تذکرہ ہوا، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا کا تعلق بھی دین سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا دین کلہ، بلکہ حیا تو مکمل دین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً شرم و حیا اور پاک دامنی، کم بولنا اور دین میں سمجھ بوجھ، یہ ایمان کی علامات ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اخروی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تمہارے اخروی ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، اور دنیا ان چیزوں سے کم ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے حاصل ہونے والا آخرت کا فائدہ دنیا کے نقصان سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوسی یعنی بخل، نادانی اور فحش گوئی یہ نفاق کی علامات میں سے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں دنیاوی مفاد میں اضافہ کرتی ہیں اور آخرت کے ثواب میں کمی کا سبب بنتی ہیں، اور ان کے سبب ہونے والا آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے کئی زیادہ ہے۔ حدیث بڑی ہی زبردست اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی چیزوں کا ذکر کیا، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف نفاق ہے، اور دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے، ضد ہیں۔ یعنی ایمان کا بالکل اپوزٹ کیا ہے، نفاق، اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان کامل ہوگا، ایمان درست ہوگا، اس دل میں کبھی بھی نفاق، جس کو ہم منافقت بھی کہتے ہیں، اس دل میں کبھی بھی نفاق نہیں ہوگا، اور جس دل میں نفاق ہوگا اس دل میں کبھی بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی، ایک وقت میں ایک جگہ پہ ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور ایک شخص میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی شخص یا ایمان والا ہے یا منافق ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب کچھ علامات کا ذکر کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامات کا ذکر کیا، اور پہلی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ حیا اور پاک دامنی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ صحابہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ چیزوں کو سیکھنے کے لیے سمجھتے تھے کہ دین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ آج بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارے ایک ڈسکشن ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات ہوگی تو کہتے ہیں بھائی اس کو آپ دین میں نہ شامل کریں، اس کو آپ دین سے لنک نہ کریں، تو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ نے بھی کلیریفائی کیا کہ جو حیا ہے، یعنی انسان کے اندر حیا کا ہونا اور شرم کا ہونا، اس کا تعلق دین سے ہے یا یہ کہ جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ بیسک بنیادی انسانی اقدار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کیا بتایا کہ حیا تو مکمل دین ہے، اتنی اہم چیز ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر کیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یعنی اگر ہم 70 کو لٹرل 70 میں بھی لیں،
حالانکہ عربی میں جب 70 کا لفظ آتا ہے تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے اگر 70 کو ایگزیکٹلی 70 لے بھی لیں تو آپ نے ٹوٹل 3 کا ذکر کیا، 3 برانچز کا ذکر کیا. پہلی چیز کیا؟ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور سب سے کم کیا بتائی کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور پھر جو ریمیننگ 68 برانچز ہیں، آپ سوچئے کہ حیا کتنی اہم ہے کہ آپ نے ان سب میں سے صرف حیا کے متعلق ذکر کیا کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اور یہ حیا ایسی چیز ہے کہ اس حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ایک اگر چلا جائے گا تو دوسری چیز اس کے ساتھ لازمی ضرور چلی جائے گی. یعنی حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں پورا پیکج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یا یہ بندہ ایمان والا ہے یا یہ حیا والا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اگر تم ایک کو چھوڑ دو گے تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی چلی جائے گی. یعنی اگر تم ایمان اور حیا تمہارے اندر ہے اور مثال کے طور پہ تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا تو جو ہی تمہارا ایمان کمزور ہونا شروع ہوگا تو تم آہستہ آہستہ تمہارے اندر سے حیا بھی نکل جائے گی. اور اگر یہ دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوتا ہے گناہوں سے، بے حیائی والی چیزوں سے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کسی ایسے سوشل سرکل میں چلے گئے، کسی ایسے جو ہے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو ایمان والی جو ہے آپ کے ایمان کے اگینسٹ باتیں ہو رہی تھیں، تو آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. اب جب ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو مضبوط ایمان تھا اس نے اس کو ایک بیریئر کے طور کے اوپر ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا کہ اس کو ہر قسم کی بے حیائی والی چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا. لیکن جو ہی ایمان کمزور ہوا تو اب کیا ہوا کہ بے حیائی والی چیزوں کی طرف اس کی اٹریکشن بڑھنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ شخص اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی اور وہ چیزیں جو یہ ایمان کی وجہ سے پہلے نہیں کرتا تھا یہ کرنا شروع ہو جائے گا. ایمان کمزور ہوا تو کیا ہوا، حیا بھی اندر سے ختم ہوگی. اور اسی کا اپوزٹ بھی ہے، اگر ایمان ہے لیکن یہ حیا ختم ہوگی اس کے اندر، کسی ایسے جگہ پہ گیا جہاں پہ بے حیائی کی چیزیں ہو رہی تھی، ایسے دوستوں یاروں میں بیٹھنا شروع کر دیا، کانسٹنٹلی آہستہ آہستہ انہوں نے ان چیزوں کے اندر اس کو انوالو کیا. جو ہی یہ بے حیائی والی چیزوں میں پڑے گا، چاہے وہ بولنے سے تعلق ہو، دیکھنے سے تعلق ہو، سننے سے تعلق ہو، حرام ریلیشن شپس ہوں، جو بھی یہ بے حیائی کے کاموں میں جب پڑے گا تو تم جان لو کہ تمہارا ایمان اب محفوظ نہیں ہے. یہ بے حیائی کے کام تمہارے اندر سے تمہارے ایمان کو ختم کر دیں گے. تو اتنا گہرا تعلق ہے ایمان کا اور حیا کا. اور یہاں پر ایک اور چیز بہت ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اگر حیا والی نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ حیا والی نہیں ہے لیکن ایمان تو ہے نا، نماز تو پڑھ لیتی ہے تو باقی کام تو کر لیتی ہے. تو یاد رکھیں کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی خاتون یا کوئی شخص یا کوئی مرد یا لڑکا کوئی بھی اگر بے حیائی میں انوالوڈ ہے تو کبھی بھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان والا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے کہ بھئی بے حیائی کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، جسم کی نمائش بھی ہو رہی ہے اور فحاشی بھی پھیل رہی ہے، گندگی پھیلائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر پروگرامز میں بیٹھ کے بے حیائی والی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے کسی کو تو کیا کہتے ہیں، دیکھیں بھی آپ ججمنٹ پاس مت کریں، یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑی جو اللہ کے قریب ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی پہ پرسنل ججمنٹ تو پاس نہیں کر سکتے، کسی کو پرسنل ٹارگٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اصولوں کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیے ہیں اور ہر اصول جو ہے ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہر انسان کو وہ اصول اپنے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس اصول کے مطابق جو چیز میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کیا میں کوالیفائی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اگر تو اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق آپ
کوالیفائی نہیں کر رہے تو ساری دنیا مل کے آپ کو اچھا کہتے رہے تو آپ اچھے نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو ساری دنیا مل کے آپ کو برا کہتے رہے تو آپ برے نہیں ہو سکتے. تو اصول جو ہے وہ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ دین سے لینا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان اور حیا کا گہرا تعلق ہے. تو اس مسکنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ بے حیائی والے کام بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی سمجھتے رہیں. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. اور پھر اسی طریقے سے پاک دامنی کیا چیز ہے؟ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ. یہ وہ 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کیا بتا دیا. تم اپنی زندگی میں دیکھو یہ 2 چیزیں اپنی ان کی حفاظت کر لو. جہاد ہے، مجاہدہ ہے، آج کے دور میں خاص طور پر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم ان کی حفاظت کر لو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں. اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور 2 چیزوں کی حفاظت. اور یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، کیا زبان کی حفاظت کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو. لیکن واللہ انسان جب ذرا غور کرنا شروع کرے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں، تو لگتا ہے کہ یہی وہ 2 چیزیں جن کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام ہے. مال کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، گھر کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، گاڑی کی حفاظت کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے. تو پہلی علامت کیا فرمائی ایمان کی؟ کہ حیا اور پاک دامنی. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہر مرد اور عورت کے اندر فیلنگز ڈالی، اللہ نے ڈیزائرز ڈالی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو پورا نہیں کرو. اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے کہا ہاں پورا کرو، لیکن اللہ نے ایک راستہ دیا. اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نکاح. نکاح کرو. نکاح کرنے کے بعد تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو. حلال ہونے کے بعد پھر تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو حلال کیا، وہاں پہ تم اپنی خواہش پوری کرو. تو حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے. اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. اللہ کا ذکر کرنا، سچ بولنا، حق بات کرنا، اس کو جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچانا، چغلی سے بچانا، گالیوں سے بچانا، گانے اور ان چیزوں سے بچانا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب تم زبان کی حفاظت کرو گے، مشکل کام ہے لیکن کرنا پڑے گا. اور دوسری کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. تو جب یہ 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو پہلی علامت کیا ہے؟ وہ ایمان کی، وہ ہے حیا اور پاک دامنی. اور دوسری علامت جو ہے وہ کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کم بولنا. کم بولنا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں تو آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر بندے کو بولنے کا شوق ہے. بس وہ کہتا ہے بولتا ہی رہوں، بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہے ہیں. کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کب نہیں بولنا. یہ سب چیزیں تو سیکھی ہی نہیں ہم نے. بس ایک ایسا جانوروں والا ایک ماحول ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی شادی وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے اور وہاں پہ ایک جگہ پہ کچھ خواتین اکٹھی ہو جائیں یا کچھ مرد اکٹھے ہو جائیں تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے آئے ہی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اونچا بولنا ہے تاکہ میری بات سنی جائے. اور پھر بولنے میں بھی صرف جنرل باتیں تو الگ بات ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت لوگوں میں ایک میں کہتا ہوں بہت بڑی بیماری جو آ چکی ہے، اور اس چیز کے بارے میں اب تو ٹرمینالوجیز چونکہ یوز ہوتی ہے تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں. نارسسزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ کانسیپٹ
اس میں نا ایک پرسنالٹی ہے. یہ پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر مختلف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جو نارسسٹ ہوتا ہے, ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلف سینٹرک اور اپنی تعریفیں کرتے رہنا. یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صرف اس کو اپنے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے اور بولے گا بھی تو اپنے بارے میں بولے گا, تعریفیں بھی اپنی. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور آج ہم حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں. کسی کو فلو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے. کسی کو جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں, ان کو ہم بیماریاں سمجھتے ہیں. لیکن یہ نارسسزم کے اندر جو خود پسندی والا ایسپیکٹ ہے اور اپنی تعریفیں کرنے والا اور اپنے سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے اسی کی تعریفیں کرنے والا, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی تردد محسوس نہیں ہو رہا کہ اگر میں اپنے ملک کی ایگزامپل لے لوں تو میجورٹی لوگوں کے اندر بیماری ہے, اور شاید میں بھی اس میں شامل ہوں. بیماری کے لیول فرق ہیں. کوئی بندے بہت ایکسٹریم لیول کے ہیں پہ ہر وقت اپنی تعریف, کچھ ہیں جو کبھی کبھی اپنی کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں. اور اس کا تعلق کسی سے, ایک طریقہ اس کو جو ہے وہ بچنے کے سے کیا ہے, کم بولنا. جب بولنا کم کرو گے اور سوچ سمجھ کے بولو گے تو پھر اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک سٹارٹ ہی بولنے سے ہوتا ہے نا. اپنی تعریف کرنی ہے تو تعریف کرنے کے لیے کون سے موڈز ہیں کمیونیکیشن کے؟ یا تو میسیجنگ پہ کریں گے, میسیجنگ پہ اتنی ہوتی نہیں, کم ہی ہوتی ہیں. زیادہ تو زبان سے ہی ہے نا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کپڑے خریدے, میرے بچوں کا یہ, میرے بچوں کا وہ اسکول, میرا بچہ ماشاءاللہ یہ کر گیا, میرے بچے نے یہ اچیو کر لیا, میرے خامند نے یہ کر لیا, اور ہم نے وہاں پہ گھر لے لیا, میں نے وہ والے کپڑے. اپنی تعریفیں کر کے میں حیران ہوتا ہوں کہ سننے والے تو تھک ہی جاتے ہیں لیکن بولنے والا تھکتا ہی نہیں. اپنی تعریفیں ہر چیز کیے جا رہے ہیں. اور میں حیران اس بات پہ بھی ہوتا ہوں کہ تھوڑی سی انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ اس کو خود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ سننے والے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. کہ ہر ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے اس سے؟ نہیں ہوں گے. لیکن یہ بولنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی اتنی سینس تو لو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اب اس کا مسئلہ کیا, اس کا کاؤنٹر پہ کیا کرتے ہیں, اس چیز کا کاؤنٹر کیا کرتے ہیں. پھر جو باقی بیٹھے ہوتے ہیں, چونکہ نارسسزم کا تھوڑا سا جراثیم اس میں بھی ہے, تو وہ جب اپنے بچوں کی تعریفیں کرتی ہے تو پھر دوسری کہتی ہے اچھا تمہارے بچے نے تو 3 A's لیے, میرے بچے نے 4 A's لے لیے. سبجیکٹ 3 ہی تھے لیکن 4 لے لیے. ٹھیک ہے, تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ کسی طریقے سے جب کوئی میرے سامنے تعریف کرے اپنی کسی چیز کی تو ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا ایسی بات اس کے سامنے ضرور کرنی ہے جس سے یہ پروو ہو سکے کہ تم نے جو کیا کمال, تمہارا کمال اتنا بڑا کمال نہیں ہے بلکہ یہ لو دیکھو میں نے تم سے بھی بڑا کمال کیا ہے. اور اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ دل کے اندر اپنی خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لیتے ہیں. اگر قرض لے کے کسی سے بہتر اپنے آپ کو شو کریں تو قرض لے لیں گے, سود کے اوپر قرض لے کے گھر بنا لیں گے تاکہ میں نے شو کرنا ہے کہ میرے فلاں کزن نے گھر لیا ہے, میں اس سے بڑا گھر لوں گی چاہے بینک سے سود لے کے گھر لے لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں گے لیکن اپنے اندر کی اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس حد تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے, ہر وقت اپنی تعریفیں کرنا بیماری. بہرحال یہ ڈسکشن الگ چلے گی, لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دوسری علامت جو ہے وہ کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کم بولنا. اب کم بولنے سے مراد کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بولنا چھوڑ دیں. جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنا. اپنے آفس میں ہے تو ظاہر بات ہے اپنے آفس کے کام سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن ہوں گی, آپ نے اگر 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ بولنا پڑے گا. اب کو یہ کہ جی آپ کس قسم کی لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کم بولنا شروع کر دے تو 1 گھنٹہ بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. کم بولنے سے مراد کیا ہے, ضرورت کے تحت بولنا, جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنا.
اگر آفس میں 1 گھنٹہ بولنا پڑے گا تو وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، بات کرنی ہے کرو، لیکن جب وہ بات ختم ہوگی اس کے بعد غیر ضروری چیزیں اور فضول اور لغویات، یہ سب باتیں، ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ہے ایمان کی علامت۔ اور تیسری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ دین میں سمجھ بوجھ، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی فہم دے دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جب بیٹھ کے اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہماری کاؤنٹنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اگین جب بھی کنورسیشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے تو لوگ جب اپنے بتانا شروع کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پہ، الحمدللہ جی۔ کیا کرم ہے جی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے گھر دے دیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، میں نے گاڑی اپ گریڈ ہوگی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، ہم فلاں علاقے سے شفٹ ہو کے ایک بڑے اچھے علاقے میں چلے گئے۔ وہ سارا جو اللہ کا کرم اور فضل جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے۔ مال کا مل جانا، گاڑی مل گئی، جاب اچھی ہو گئی، بزنس اچھا چلنا شروع ہو گیا، باڈی فٹ بن گئی، کیا جی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ کبھی بیٹھ کے ہم نے یہ سوچا بھی کہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ کتنی ہے؟ دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم صبح سے لے کے رات تک محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دل اور دماغ میں اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے کہ تم اگر اس دنیا میں دنیا والوں کے سامنے بہترین انسان لگنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں دنیا کا علم سیکھنا ہے، اور بالکل سیکھنا چاہیے، میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، لازمی سیکھنا ہے۔ لیکن وہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد جو دنیاوی چیزیں حاصل کرو گے وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اللہ کا کرم اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی فہم کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، جب آپ کے پاس مال و دولت آتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر تم نے حرام طریقے سے بغیر دین کو سمجھے ہوئے، بغیر حلال اور حرام کا خیال رکھے ہوئے دنیاوی کچھ چیزیں تمہیں مل گئیں تو وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ وہ وبال ہے۔ مال کما لیا، فیس بک کے اوپر نہیں، تم نے گاڑی لے کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی کہ میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لی ہے، لیکن کمائی تم نے حرام طریقے سے۔ دنیا میں تو تمہیں تعریفیں مل گئی، فیس بک پہ لائکس بھی مل گئے، اپریسیشن بھی مل گئی، لوگوں کے اندر واہ بھی ہو گئی، لیکن جس کو تم وہاں پہ تم نے ساتھ لکھا تھا ھذا من فضل ربی، حرام طریقے سے گاڑی خرید کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ اب یہ جس کو تم فضل سمجھ رہے تھے، خود ہی تم نے اپنے حرام کو اللہ کا فضل کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ جو تم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے تھے حرام چیز سے، یہ تمہارے لیے فضل نہیں، یہ تمہارے لیے قیامت والے دن وبال بن جائے گا، کیونکہ جو مال تم نے کمایا ہے اللہ اس کا بھی سوال کرے گا کہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کدھر خرچ کیا۔ تو تمہاری تو کمائی حرام کی تھی، تو یہ جو تم نے حرام طریقے سے جو 1.5 کروڑ روپیہ کمایا تھا اور تم نے چند لائکس لے لیے تھے، اب قیامت والے دن جب اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ 1.5 کروڑ تم نے کہاں سے کمایا تھا، اور جب تم پہ پتہ ہوگا کہ رشوت لے کے کمایا تھا، کسی کا حق مار کے کمایا تھا، کہیں پہ چوری کی تھی، کسی غریب کا پیسہ لے کے بھاگے تھے، کسی کا ادھار لے کے تم بھاگے تھے، یہ سب حرام ہے۔ جب قیامت والے دن سوال ہوگا اس وقت یہی جو ھذا من فضل ربی ہے، تمہیں جو لگ رہا ہے، جو تم نے خود اپنے لیے بنایا تھا، یہ قیامت والے دن تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ تو 1.5 کروڑ روپیہ تمہارے لیے قیامت والے دن وبال بنے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کا ہونا، یہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دے دیتا ہے۔ اب جب یہ دین کو سمجھ بوجھ آئے گی، اس دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ بھی اگر یہ دنیا بنائے گا، تب اس کی دنیا اس کے لیے نعمت اور رحمت اور اللہ کا فضل بن جائے گی۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے، اب یہ حلال طریقے سے 1.5 کروڑ کیا 1.5 ارب روپیہ بھی بنا لے تو پھر ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اس نے حلال طریقے سے بنایا۔ 1.5 ارب روپیہ آ گیا اس کے پاس، اس کو پتا ہے کہ یہ پیسہ آیا، میں نے خرچ بھی حلال جگہ پہ کرنا ہے۔ اب جب یہ حلال جگہ پہ خرچ کرے گا،
اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ھذا من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حلال کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا۔ تو دین کی سمجھ بوجھ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کی فہم کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتے ہیں۔ تو 3 علامات جو ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ پہلی چیز حیا اور پاک دامنی، دوسری چیز کم بولنا، اور تیسری چیز دین کی سمجھ بوجھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہاں پہ ہمیں بتایا، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم 3 چیزوں کو کریں گے نا، آپ ذرا سا پریکٹیکلی سوچیں اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، تو سبحان اللہ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہ قرآن کی آیات جب حدیث آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی سوشل سرکل میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کے پریشرز کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پاک دامنی اور حیا، کم بولنا اور دین کی سمجھ۔ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں دنیاوی فائدہ کم ہی حاصل ہوگا۔ آپ نے کلیئر کر دیا کہ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ تمہیں زیادہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ظاہر ہے تم جب پاک دامن ہو، باحیا ہو، تو تم ہر جگہ پہ جا نہیں سکتے، کوئی تم نہ ڈانس پارٹیز میں جاؤ گے، نہ انٹرٹینمنٹ میں جاؤ گے، پھر جب بیٹھو گے تو کم بات کرو گے، تو لوگ تو کم بات کرنے والے سے ویسے ہی بھاگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کوئی گپ شپ ہی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اور جو دین والا ایمان والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ تو ہر قسم کی لغویات باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نہیں کر سکتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی پریزنس بھی ظاہری بات ہے عجیب سی لگتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز دین کی سمجھ بوجھ، کہ جب دین کی سمجھ بوجھ آپ کو آئے گی تو آپ ظاہری بات ہے کہ ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے دور میں حرام طریقے سے پیسہ کمانا آسان ہے، حلال سے پیسہ کمانا کرو گے تو بہت مشکل ہے، تو شاید تمہارے دنیاوی فائدے میں شاید نہیں، آپ نے فرمایا دنیا کا فائدہ تمہیں کم ہی حاصل ہوگا، لیکن پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں جو آخرت میں فائدہ مل رہا ہے، اس بات کا یقین رکھو کہ آخرت کا فائدہ دنیا میں جو تمہیں چھوٹا موٹا نقصان فیس ہو رہا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ول کمپنسیٹ یو۔ اللہ تمہاری یہ ساری ایفرٹ جو دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ، لوگوں کے رویے، کتنی مجالس میں آپ جا نہیں سکتے کہ وہاں پہ یار لوگ پسند نہیں کرتے، دین کی بات کرنا شروع کرو، 2 گھنٹے لوگ دنیا کی بات کریں گے، 5 منٹ آپ دین کی بات کریں گے تو 10 میں سے 2 بندے رہ جائیں گے ادھر، ساروں کو یاد آیا تھا، کسی کا فون آیا تھا، کسی کو جانت پڑ جاتا ہے کہ دین کی بات سننے اور سمجھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ تو دنیاوی جو نقصانات تمہیں چھوٹے موٹے نظر آ بھی رہے ہیں، اٹس اوکے، پریشان نہیں ہونا، آخرت میں اللہ کمپنسیٹ کرے گا۔ تم اصل میں گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے ہو، تم وہ کامیابی اور فائدے اور نفع کا سودا کر رہے ہو جو آج دنیا میں دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کے مطابق لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن چونکہ تمہارا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ اتنا کامل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تو ایمان والا اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں آخرت تک ویٹ کروں گا، نہیں ملتا دنیا فائدہ کوئی بات نہیں، اپنے اندر اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنا کریج، اتنی برداشت پیدا کریں کہ ان حالات کو فیس کرتے ہوئے ہم آخرت تک چل سکیں اور ٹریول کر کے جائیں، اور انشاءاللہ وہاں پہ جب اللہ ہمیں اجر دکھائے گا تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 علامات ہوگی ایمان کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامات کا ذکر کیا جو نفاق کی علامات، یعنی منافقت بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ان میں جو پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بخل، کنجوسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے بخل اور ایمان بھی ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو اس کا جو غبار ہوتا ہے، جو وہاں کی جو مٹی ہے اور آندھی طوفان چل رہا ہے اور جو غبار ہے رستے کا، اس غبار کی بھی اتنی قیمت ہے کہ جس انسان کو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہوئے وہ غبار لگ گیا
تو وہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا. تو یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کیا ہے کہ بخل اور ایمان بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی جو انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا، لوگوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، پیسے جمع کیے جا رہا ہے، اکٹھے کیے جا رہا ہے، ہزاروں روپے اکٹھے ہوئے، ہزاروں سے لاکھوں ہو گئے، لاکھوں سے کروڑ ہو گئے، کروڑ سے کروڑوں ہو گئے، اور پھر ارب پتی بن گیا، لیکن ہے ابھی بھی بخیل، کنجوس، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ایمان، حیا اور ہم نے بات کی نا کہ ایمان اور بے حیائی یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اسی طریقے سے ایمان اور بخل بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایمان والا جو ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ کنجوس نہیں ہوتا. جب اللہ اس کو مال دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، مساکین پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے. جہاں جہاں اس کو لگتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے وہ خرچ کرتا ہے. اسراف نہیں کرتا لیکن بخل بھی نہیں کرتا. تو جو ایمان والا ہے وہ کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے اندر یا کسی کے اندر بھی بخل ہے تو پھر یاد رکھو کہ تم اپنے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ نے جو مال دیا ہے وہ لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرو. اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے تو مزید بڑھا، اور جس نے روکا ہوا ہے تو اسے ہلاک فرما. جس نے روکا ہوا اسے ہلاک کر دے. تو کیا ہے کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے کی دعائیں ہیں، اور جو روک کے رکھے ہوئے ہیں یعنی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے اس نے مال کو روکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے فرشتے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں. تو دل بڑا کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ضرورت پہ خرچ کریں، اسراف نہیں کریں. تو یہ پہلی جو علامت نفاق کی کیا ہے وہ ہے بخل اور کنجوسی. پھر دوسری علامت جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے نادانی. نادانی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر علم اور بغیر عقل کے کر لینا، بغیر سوچے سمجھے کام کیے جا رہے ہیں. نہ علم حاصل کیا، نہ اس کے بارے میں نہ کوئی عقل کا استعمال کیا، بس نادانی میں کیے جا رہے ہیں. بغیر سوچے سمجھے بے وقوفوں کی طرح زندگی گزارنا، یہ بھی نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جہالت کی بنیاد کے اوپر زندگی نہیں گزارتا. وہ علم سیکھتا ہے، وہ اتنا علم ضرور سیکھتا ہے جس سے اسے یہ پتہ لگ سکے کہ حلال اور حرام کیا ہے. اور اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. وہ کتنا علم ہے کہ جس سے بیئر منیمم اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ حلال اور حرام جو 24 گھنٹے کی میں زندگی گزار رہا ہوں اس میں کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو یہ اگر اتنا بھی نہیں سیکھا، پتہ ہی نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور نادانی والے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. اور واللہ آج ہم دیکھیں تو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساری نادانی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. نادانی کی بات ہے نا، ایک لڑکی جو ہے وہ بالکل کپڑے اتار کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ناچ گانا کر رہی ہے، لڑکے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کوئی لائکس دے رہا ہے، کوئی کمنٹس کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہی ہے. اس کو نادانی ہی نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ اس کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے. اور میں لڑکی کی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکا جو ہے وہ نہیں کر رہا. ایک چیز یاد رکھیں کہ حیا جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن جب بے حیائی پھیلانے کی بات آتی ہے اور دونوں کو دیکھا جائے تو مرد بھی اگر بے حیائی پھیلانا شروع کرے اور عورت بھی بے حیائی پھیلانا شروع کرے تو مرد کے پاس بے حیائی پھیلانے کے کوئی زیادہ ایکسٹریم لیول کے راستے نہیں ہیں. عورت تو اگر ذرا سا بھی اپنا دوپٹہ بھی اتار دے گی تو بے حیائی پھیلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے اسی طرح کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پردے اور حجاب کا حکم دیا وہ عورت کو دیا، مرد کو نہیں دیا. حالانکہ مرد کے لیے بھی ستر جو ہے حکم ہے اور اس کو بھی لباس کی گائیڈ لائنز دی کہ تم نے بھی اپنا لباس کیسا رکھنا ہے.
لیکن عورتوں کو خاص طور پہ ایکسٹرا لیئرز کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی قرآن میں، وہ اس لیے کی کہ عورت کے اندر اللہ نے مرد کے مقابلے میں زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، اسی لیے اس کی اٹریکشن کو کور کرنے کے لیے ایکسٹرا لیئرز لگانا ضروری ہے۔ تو جب عورت بے حیا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ نادانی کی بات ہی ہے کہ چند پیسوں کی خاطر، چند لائکس کی خاطر، چند تعریفوں کی خاطر، سستی اور گھٹیا شہرت کی خاطر اپنے آپ کو کپڑوں سے نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اس سے زیادہ نادانی اور بے وقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو اس کو نفاق کی علامت کہی گئی، یہ منافقت ہے۔ اگر اس نے دین کا علم سیکھا ہوتا اور یہ سمجھتی کہ اللہ ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے، کسی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اگر میں اللہ کو راضی کروں گی تو جنت ملے گی، اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی، اگر میں جہنم میں چلی گئی تو وہاں پر کیا کیا ہوگا، اس جہنم میں جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو کم سے کم درجے کا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ جہنمی کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، اور ان انگاروں کی گرمی اور آگ جو ہوگی اس کے سارے جسم سے گزرتی ہوئی، اس کی ٹانگوں سے گزرتی ہوئی، اس کے جسم سے گزرتی ہوئی اس کے جو ہے وہ دماغ تک آئے گی اور اس کے دماغ کو کھلا دے گی۔ یہ کم سے کم عذاب ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ تو اتنا بڑا بے حیائی کا سیلاب پھیلایا ہوا ہے، تو اگر اسی حال میں دنیا سے چلی گئی اور جا کے جہنم میں چلی گئی تو کیا از اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ چند جتنے لائک کرنے والے ہیں اور کمنٹ کرنے والے ہیں اور اپریشیٹ کرنے والے ہیں بچانے کے لیے آئیں گے تمہیں؟ عقل سے کام لینا چاہیے۔ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے جس طرف لگا دیا تو لگ جاتے ہیں۔ یہی تو نادانی ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک دفعہ اسٹیپ بیک کرو، دیکھو، ایویلیویٹ کرو، اینالائز کرو، تھوڑا سا اس بارے میں ریسرچ کرو، علم حاصل کرو، پھر ڈیسیژن لو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس ایک شیطان کا ایک پورا راستہ جو چل رہا ہے جس پہ سب چل رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا تو شیطان کا ٹھکانہ جہنم میں، تو یاد رکھو اس کے پیچھے چلنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ وہ کوئی آخر میں ایگزٹ نہیں کروا دے گا کہ چلو بھائی میں تو جہنم میں پہنچ گیا، میرا سٹاپ آ گیا، اب تم لوگ جو ہے نا ایگزٹ کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ ساری زندگی تم نے شیطان کے پیچھے چلے اور مرے بھی اسی حالت میں، تو تمہارا آخرت میں ٹھکانہ اور انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو دوسری علامت نفاق کی کیا بتائی؟ نادانی، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ زندگی گزارنا۔ اور تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فحش گوئی۔ فحش گوئی، فحاشی پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ فحش گوئی، فحش باتیں کرنا، گندے جوکس، گندی باتیں۔ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے بارے میں گندی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، گندی سی بات ملا ولگر باتوں کی بات ہو رہی ہے، اور لڑکیاں جو لڑکوں کے بارے میں کر رہی ہیں۔ جو بھی فحش باتیں ہیں، گالیاں دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نفاق کی علامات میں سے ہے۔ اور اگین اس کو بھی کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ وہی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بہت پیارا اصول ہے کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اور واللہ اگر آپ اس قسم کی پرسنالٹی کیری کرتے ہیں جہاں پہ آپ سوچ کر کانشیسلی، جب بھی آپ پبلک اس میں بیٹھے ہوں تو سوچ کر کانشیسلی جب یہ آپ اپنی کنورسیشنز پلان کرتے ہیں نا کہ مجھے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے، اور آپ اگر کم بات کریں گے اور اچھی بات کریں گے تو آپ کی ایک بات دوسرے لوگوں کی 100 باتوں کے اوپر بھاری ہوگی۔ کم بولا، اچھا بولا، تو آپ جو امپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے وہ کسی انسان کی 100 فضول باتوں کے مقابلے میں ایک اچھی بات لوگوں کے اوپر زیادہ اثر چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور ماڈرن کمیونیکیشن سکلز کے اندر بھی اب جس چیز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، ایک ٹائم تھا جب کمیونیکیشن سکلز کی بات کی جاتی تھی تو سارے یہی سمجھتے تھے کہ اسپیکنگ سکلز کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ بات کتنی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کے کمیونیکیشن سکلز بڑے اچھے ہیں، بولنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب جو ماڈرن کمیونیکیشن سکلز کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اس میں
لسننگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، اور کہتے ہیں کہ لسننگ از آلسو پارٹ آف اے کمیونیکیشن اسکل، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ٹو وے ہوتی ہے نا، ایک طرف نہیں ہوتی. تو جو شخص زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ اچھے اس کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہیں. ایک بندہ سنتا زیادہ ہے اور بولتا کم ہے، اس کے کمیونیکیشن اسکلز اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں، اس کی بات کی ویلیو بھی ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ تھوڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ با اثر ہوتی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو 3 چیزیں جو نفاق کی علامات ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ کنجوسی، دوسری چیز نادانی، اور تیسری چیز فحش گوئی. اور پھر ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بتایا. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا. کنجوسی کرو گے تو دنیاوی فائدہ تو ہوگا نا. بینک میں پڑے ہیں پیسے، بڑھتے جا رہے ہیں، خرچ ہی نہیں کر رہے تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو ظاہری طور پہ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. نادانی، میں نے اگزامپل دی سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہری طور پہ فائدہ ہو رہا ہے. لباس اتار کے ناچ گانے شروع کر دیے، گھٹیا گندی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیے، تو لائکس بھی آنا شروع ہو جائیں گے، سبسکرائبرز بھی مل جائیں گے، فالوورز بھی مل جائیں گے، مونیٹائز ہو جائے گا، پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، شہرت بھی ہو جائے گی. تو دنیاوی کچھ نہ کچھ فائدہ تو مل گیا جو دنیاوی ہے. اور تیسری چیز فحش گوئی. اب یہ فحش گوئی تو ایک ایسا ہے کہ اب تو وہ جو اسٹینڈنگ کامیڈینز وغیرہ جو کانسیپٹ ہے نا، وہ اس میں کتنا کامن ہے کہ آپ نے مذاق بھی کرنا ہے تو اتنا گندا کریں کہ آڈینس ہنس پڑے. یہ بہت چیز کامن ہے، تو اس کے بھی پیسے مل رہے ہیں، اس پہ بھی فائدہ مل رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس سے تمہیں دنیاوی فائدہ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، یو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لیکن اس کی وجہ سے تمہارا جو آخرت میں نقصان ہو رہا ہے وہ تمہیں دنیا میں ملنے والے فائدے سے کئی زیادہ ہے. یعنی چند ٹکے مل جائیں گے، چند شہرت کے اچھے کمنٹس مل جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جب تم ان ساری چیزوں کا رزلٹ دیکھو گے اور آخرت میں تم نے جو بربادی کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے آخرت کے درجات کو جو ختم کر دیا، اور مرنے کے بعد اگر تم جہنم میں چلے گئے تو اس وقت تمہیں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ایک بہت بڑا ریگریٹ ہوں گی کہ کاش میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا ہوتا اور کنجوسی نہ کی ہوتی. کاش مجھے جو وقت ملا تھا میں فضول باتیں کرنے کے بجائے، فحش باتیں کرنے کے بجائے کوئی اچھی بات کر لیتا. کاش کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ علم سیکھ لیا ہوتا، کوئی عقل سے کام لیا ہوتا، کچھ صحیح فیصلے کر لیے ہوتے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار لی ہوتی، تو آج میں ان برے حالات میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہم سب کو حیا والی زندگی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو حیا والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.